नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बक़रा की 60 आयत अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ ली हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हमारे हक़ में हुज्जत बनाए और इस पर हमें बेहतरीन अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज हम आयत नंबर 61 को देखते हैं। ये थोड़ी लंबी आयत है और इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल की बेसब्री और नेमत इलाही की नाक़दरी का जो है वो बयान जो है यहाँ पे इस आयत में हमें मिलेगा। इसकी तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिदिन फ़दअ लना रब्बक युख़रिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बक़लिहा व किस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा क़ाल अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअल्तुम व दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़्क़ ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इसका तर्जुमा है कि और जब तुमने कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम हमसे तो रोज़ रोज़ एक ही तरह के खाने पर सब्र नहीं होगा, लिहाजा हमारे लिए अपने रब से उन चीज़ों के लिए दुआ करो जो ज़मीन से पैदा होती हैं, जैसे साग बात, खीरा, ककड़ी, लहसुन, मसूर और प्याज वग़ैरह। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ना समझो, क्या तुम बेहतर चीज़ के बदले घटिया चीज़ तब्दील करना चाहते हो? यही बात है तो किसी शहर की तरफ निकलो, जो मांगते हो तुम्हें मिलेगा। और इसका अंजाम क्या हुआ कि इन पर ज़िल्लत व ख्वारी, पस्ती और बदहाली मुसल्लत कर दी गई। वो अल्लाह ताला के गज़ब में घिर गए, जिसकी वजह ये थी कि वो अल्लाह ताला की आयात का इनकार करते थे और अम्बिया को नाहक कत्ल करने लगते थे। और इसका सबब ये था कि वो अल्लाह की नाफरमानी करते और हुदूद शरीयत से आगे निकल जाते थे। तो ये बहुत ही अहम आयत है और बहुत बड़ी शदीद वईद भी इसमें मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इसकी दुरुस्त समझ दे और इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब इसका लफ्ज़ी तर्जुमा और तफसीर हम इसको देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि व इज़, और जब वो वक्त याद करो, कुल तुम वही काला है कि कहा, तुमने कहा। फ़ेल माजी जमा मुज़क्कर मुखातिब के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। लन नस्बिरा, लन जो है ये नेवर के लिए यानी हरगिज़ नहीं। नस्बिरा में सब्र जो है रूट है, सौद बा और रा यानी सब्र करना, रोकना, थामना। नून हम के लिए है कि हरगिज़ नहीं हम सब्र करेंगे। फ़ेल मुदारे नहीं यानी इनकार के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और जब मुदारे के शुरू में लन लगा दें तो इस पर वो ज़बर भी देता है और इसमें यानी स्ट्रेस पैदा होता है, ज़ोर बयान जो है वो पैदा करता है, यानी हरगिज़ सब्र ना करेंगे। अला पर, तामिन वाहिदिन, ताम खाना, वाहिद एक यानी एक ही किस्म के खाने। एक ही किस्म का खाना क्या था कि ज़ाहिर 40 साल तक वो वहाँ रहे थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन मनो सलवा जो है उनके ऊपर नाजिल होता था। तो इस पर उन्हें जो है बड़ी बुरा लगने लगा, इस पर नागबू जो है वो चढ़ाने लगे, यानी एक ही किस्म की ग़िज़ा खाते खाते उकता गए थे। और अब अपने पैगंबर से फरमाइश कर रहे थे कि इस जंगल से हमें निकाल कर दूसरी जगह ले जाएं जहाँ किस्म किस्म के शहरी और देहाती खाने जो हैं वो मौजूद हों। और ये उस बात को भूल गए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको खाने पीने की टेंशन से सिर्फ़ इसलिए निकाला था, खाना ना बनाना पड़े, ताकि वो रूहानी तौर पर अपने आप को मजबूत करें, खाएं पिएं आसानी के साथ और अल्लाह की इबादत में अपने आप को लगाकर इतने मजबूत बन जाएं कि आगे जाकर अपनी उस बस्ती में जा सकें जिस बस्ती को फ़तह करने का उनसे मुतालबा किया गया था। फिर उन्हें कहा कि फ़दउ लना,
فدعو فا اور یہاں دعا ہی روٹ ہے، فدعو تو دعا کیجئے لنا ہمارے لیے، ٹھیک ہے نا، دعا یدعو دعوتاً، فعل امر واحد مذکر، مما من اور ما ہے، یعنی اس چیز سے جو تنبت الارض، تنبت الارض یعنی اگاتی ہے زمین، اور تنبت کا جو روٹ ہے نون باتا نبتا، انبت ینبت انبات، اگانے کے لیے لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ مضارع واحد مؤنث غائب ہے، زمین الارض، عربی میں زمین چونکہ الارض جو ہے مؤنث استعمال ہوتی ہے اس لیے اس کے ساتھ تنبتو جو ہے لگا ہے، اور تنبتو من الارض من بقل، من جو ہے سے، بقل کا لفظ جو ہے سبزیوں اور ترکاریوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور عام طور پہ بقال جو ہے عربی میں سبزی فروش کو بھی کہا جاتا ہے، اور پھر قصا جو ہے ککڑی اور کھیرے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور فوم جو ہے ثوم ایک ہی چیز ہے، اس کے معنی لہسن کے ہیں، اور عدس جو ہے مسور یا دال کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، بصل جو ہے پیاز کو کہتے ہیں، اور بصلیہا عدسیہا فومیہا، یہاں جو ہا ضمیر کے ساتھ لکھا ہے تو یہ زمین کی طرف اشارہ ہے کہ زمین میں چونکہ ساری یہ پیداوار ہوتی ہے تو زمین میں سے یہ ساری چیزیں جو نکلتی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ہمیں جو ہیں چاہیے، ہم ایک ہی طرح کا کھانا جو ہے ہم کھا کھا کے جو ہے اکتا گئے ہیں۔ تو اس پر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قالا کہا، یعنی کلمہ استفہام آگے کہا نا کہ تستبدلون، جو ہے کلمہ استفہام ہے یعنی کیا، تستبدلون، تستبدلون میں تا جو ہے تم کے لیے ہے، اور سین تا طلب کے لیے، جیسے ہم نے پہلے باب استفعال کا پڑھا کہ اس میں طلب کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، بدل، با دال اور لام، بدلنا چاہتے ہو، واو نون جمع کے لیے ہے کہ کیا تم بدلتے ہو، استبدلا یستبدلو استبدالا، یعنی کسی چیز کا کسی دوسری چیز سے بدلنا، تو اس لیے یہ استبدلون الذی بالذی ہوا خیر، یعنی تم جو ہو کیا کرنا چاہتے ہو کہ بدلنا چاہتے ہو، الذی وہ جو ہوا وہ ادنا کم تر ہے، بالذی اس سے ہوا خیر جو بہتر ہے، یعنی تم اس بہتر چیز کے بدلے میں تم ایک ادنا حقیر اور گھٹیا چیز جو ہے لینا چاہتے ہو۔ تو یہ بنی اسرائیل کی یہاں پہ جو ہے بے صبری جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے، اور اس میں یعنی اچھی چیز کے بدلے تم گھٹیا کے جو ہے وہ طلبگار ہو، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں بتائی جا رہی ہیں، اور اس کے بارے میں جو علماء یعنی یہ فرماتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو تمہیں غذا عطا فرمائی تھی اور تمہیں اس صحرا کی اس حالت میں یہ مل رہی تھی کہ تم فرعونیوں کی غلامی سے، شرک اور کفر کی اطاعت کی ذلت سے بالکل آزاد ہو، اور روکھی پھیکی غذا جو آزادی کے ساتھ نصیب ہو رہی ہو وہ اس غلامی اور ذلت کے حلوے سے ہدایت بڑھ چڑھ ہے، لیکن یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم چٹخاروں کے ایسے رسیا ہو کہ اس کے پیچھے تمہاری نگاہوں میں آزادی کی بھی جو ہے کوئی قدر و قیمت جو ہے وہ نہیں رہی۔ تو یہ انسان کی شامت اعمال ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی ہمیشہ ایک اچھی چیز کے بدلے میں جو ہے وہ بری چیز جو ہے وہ لینا چاہے، تو یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ اور اس میں دیکھیں کہ اس کی بہت ساری چیزیں، اس کی مثال اگر ہم اپنی زندگی میں لیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک انسان جو ہے، ہمیں بھی دین اسلام جیسی جو نعمت دی گئی ہے، ہم دین اسلام کی اس نعمت کی تو قدر نہ کریں، اس قرآن کی قدر نہ کریں، اور اس قرآن کے بدلے میں ہم دنیا جو حقیر چیز ہے اللہ کی نگاہ میں، اور کچھ بھی اس کا وہ نہیں ہے مول، اور جو ختم ہو جانے والی چیز ہے، اس فانی دنیا کی خاطر ہم دین اسلام کو بھی اگر ترک کر دیں گے تو یہ وہی مثال ہے کہ ہم ایک اچھی خیر کے بدلے میں کوئی ادنا اور گھٹیا چیز جو ہے ہم لینا جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو اس لیے آیت کے بہرحال یہ بنی اسرائیل نے چونکہ بے صبریاں بھی دکھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے احسانات تھے کہ ان کے اس مطالبے کو بھی قبول کر لیا گیا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اہبطوا مصرن، یعنی پہلے تو نے سمجھایا کہ تمہیں اللہ رب العالمین نے ایک اچھے مقام پر رکھا ہے، تم اپنی اس نعمت کی قدر کرو، لیکن اگر نہیں قدر کرتے ہو تو پھر اتر جاؤ مصر، یا مصر جو ہے عام شہر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور مصر سے مراد ہوں مصر جو ملک ہے مصر، اس کے ایک شہر کا نام بھی مصر ہے، کہ تم اس میں اتر جاؤ، فَإِنَّا تو بس بے شک
لکم لیے تمہارے، ما جو سألتم سألا سوال کرنے کے لیے ہے کہ جو کچھ بھی تم نے سوال کیا ہے وہ تمہیں مل جائے گا، یعنی تم جو عام چیزیں چاہتے ہو، وہ ترکاریاں کھانا چاہتے ہو، وہ ساگ لینا چاہتے ہو، وہ دالیں کھانا چاہتے ہو، تو وہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی، لیکن یہ نعمتیں چھن جائیں گی، اب تمہیں محنت اور مشقت کر کے جو ہے وہ کھانا حاصل کرنا ہوگا۔ تو اور اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شامت اعمال جو ہے بتائی ہے، اور یہ ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر جو ہے بعد میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب کوئی بندہ جو ہے ان نعمتوں کی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے اور اس کے بدلے میں جب کوئی گھٹیا چیزیں اور دنیا اس کے نزدیک جو ہے بہت اہم ہونے لگتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس نعمت کو اس سے چھین لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اس کو عذاب سے جو ہے وہ نوازتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔